پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت ہے۔ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بھارت کو سرخ لکیر نہیں عبور کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے انتہائی متاثر ملک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا۔ پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کی بھارت کے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت۔ پاکستان کا عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ہانگ کانگ میں کنونشن سے خطاب۔ کہا کشمیریوں کو استصواب رائے ملنے تک کشمیر تنازع رہے گا۔ عالمی تنازعات خطے اور عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو ملٹری آپشن کھل جائے گا۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی نے کہا کہ پاکستان اپنے پانی کے حق کا مکمل دفاع کرے گا اور پاکستان نے واضح کیا کہ پانی روکنا ایکٹ آف وار ہے۔ بھارت کے پاس چناب اور دریائے سندھ پر پانی روکنے کی محدود صلاحیت ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامینن سوامی نے پاکستان کی جانب سے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرانے کا اعتراف کر لیا۔ ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے کی تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ بی جے پی کے رہنما نے امید ظاہر کی ہے کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ بھارت عالمی سطح پر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کو جھٹلانے لگا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے حالیہ بیانات میں ٹرمپ کی ثالثی کردار کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی ثالثی کے ذریعے کسی بات چیت پر کبھی اتفاق نہیں کیا۔ ٹرمپ کی ثالثی دراصل ثالثی ہی نہیں ہے۔ معرکہ حق کے دوران بھارت نے اپنی بے بسی چھپانے کے لیے امریکہ سے سیز فائر کی مدد مانگی تھی۔ آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی ایئر چیف کے تہلکہ خیز بیان نے دفاعی معاہدوں کی کرپشن کا راز فاش کر دیا۔ ایئر چیف اے پی سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ ہم جانتے ہیں کچھ سسٹم کبھی آئیں گے ہی نہیں، پھر بھی ہم معاہدے کرتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں فتح پر سب کو مبارکباد۔ پاکستان نے بڑے دشمن کو شکست دی۔ جذبہ اور نیت صاف ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیہ میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا 9 مئی والے ملک دشمن اور 28 مئی والے ملک کے خیر خواہ ہیں۔ بچوں 9 مئی 10 مئی اور 28 مئی کا فرق سمجھنا ہوگا۔ میٹرو بس اور شہداء کی یادگار آپ کی ہیں۔ نوجوانوں نے کسی کے کہنے پر جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے سے خطے میں امن قائم ہوگا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ مشال ملک کا لاہور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا پانی پاکستان کی لائف لائن ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارت نے حریت رہنماؤں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ حریت رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ بھارت کا خطے میں عسکری قوت کا غرور خاک میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ملک کے لیے ہمیں اپنے اپنے حصے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہم سب کا دینی، اخلاقی اور قومی فریضہ ہے۔ کراچی میں پانی، بجلی اور گیس نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی والے چاند پر رہ رہے ہیں۔
بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی کے خاتمے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کل کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ کوئٹہ میں جرگے میں شرکت کریں گے۔ جرگے میں گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی سمیت قبائلی اور سیاسی عمائدین مدعو۔ جرگے میں بلوچستان کی امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صوبہ بلوچستان کے عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان میں سفارت خانے کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ امید ہے یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان تعاون، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کا افغانستان میں سفارت خانہ ناظم الامور کی سطح پر تھا۔ فوجی افسران کا کام نہیں کہ وہ مجرمان کو سزائیں دیں۔ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض انجام دینے لگی تو لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم افغان نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ملٹری ٹرائل درست قرار دینے پر تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار نے کیس کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ فیصلے میں غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو صحیح کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ ضلعی عدلیہ میں ڈیپوٹیشن ججز کو واپس بھیجنے کے ٹریبونل آرڈر کے خلاف بڑا فیصلہ۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری سمیت 3 ججز پر مشتمل ٹریبونل کا فیصلہ اختیار سے تجاوز قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے جسٹس طارق جہانگیری ٹریبونل کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ضلعی عدلیہ سروس ٹریبونل کے خلاف از خود نوٹس اختیار نہیں، جبکہ عدالت نے جزوی طور پر جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی درخواست منظور کر لی۔ تحریک انصاف کے ایم این اے عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو رمنا تھانے میں درج مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے مطابق ملزمان نے تھانے پر حملہ، فائرنگ اور پولیس پر حملہ کیا۔ ملزمان اپنے مقاصد کے لیے موٹر سائیکلز کو آگ لگاتے رہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت۔ مزید 6 شرپسندوں پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ کیس میں 42 ملزمان پہلے ہی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج ہے۔ پنجاب تنظیم کون چلائے گا؟ پی ٹی آئی نے پنجاب میں پارٹی کے معاملات چلانے کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں ترمیم کر دی۔ نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اب کمیٹی تحریک انصاف کے 9 مئی رہنماؤں پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب خان، عالیہ حمزہ ملک، احمد خان بچھر، میاں اکرم عثمان، رانا حسن نواز، اون عباس بپی، احمد چٹھا اور ملک تیمور بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی حج پر روانہ ہو گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عید کے چوتھے روز وطن واپس آئیں گے۔ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ان سے حلف لیا۔ جسٹس منیب اختر 6 جون تک بطور قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ 6 سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض سر انجام دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔
خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید و مشقت ہوگی۔ حکومت کا زائد المعیار شناختی کارڈز پر جاری سمز فوری بند کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 2017 یا اس سے پہلے کے کارڈز کی سمز بلاک ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبہ جون 2026 تک مکمل ہوگا۔ وزیر داخلہ کی نادرا ڈیٹا کے تحفظ کے لیے اداروں کو بائیو میٹرک معلومات علیحدہ محفوظ کرنے سے روکنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات۔ 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ سی پیک سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک چین دوستی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی زور۔ صدر آصف زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ ملاقات کرنے والوں میں راجہ پرویز اشرف، علیم خان، سمینہ خالد، بیگم ناصرہ زاہد، شوکت اور دیگر شامل تھے۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال، آئندہ بجٹ، ترقیاتی منصوبوں، خواتین اور نوجوانوں کے کردار پر تفصیلی گفتگو۔ صدر زرداری نے کہا کہ ملک کو اس وقت سیاسی استحکام، قومی اتفاق رائے اور باہمی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تمام جمہوری قوتوں کو مل کر عوامی فلاح، آئینی نظم و ضبط اور اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر فرید ذکریہ، ذکا اشرف، عارف خان اور ماہرہ ہاشمی کی بھی صدر زرداری سے ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین کی ملاقات ہوئی۔ تعلیم، تجارت، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تاریخ، مذہب اور ثقافت سمیت کئی قدریں مشترک ہیں۔ پاکستانی عوام بنگلہ دیشی بہن بھائیوں سے دلی محبت رکھتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے کہا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سبکدوش ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی ملاقات۔ ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، حکومت پنجاب ورلڈ بینک کے ساتھ شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ورلڈ بینک تعلیم اور صحت سمیت دیگر سماجی ترقیاتی منصوبوں میں پنجاب کی قابل قدر معاونت کر رہا ہے۔ نیا بجٹ آ رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کا ویژن اور ڈائریکشن ہمیں چاہیے۔ نیا وفاقی بجٹ آئے گا تو IMF کی نئی شرائط بانی پی ٹی آئی سے ڈسکس کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں مشیر خزانہ مزمل اسلم کی گفتگو، کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پالیسی IMF اور نہ ہی پاکستان کے خلاف ہے۔ بانی پی ٹی آئی ہمیں مزید گائیڈنس دیں گے۔ زم اضلاع کے پیسے وقت پر نہ دیے تو ہمارا سرپلس بجٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی چوری روکنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ حکومت کا پمپس پر پیٹرول ڈالنے والی نوزل ڈیجیٹل کرنے کا منصوبہ۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے، گھریلو گیس کنیکشنز کے لیے وزیر اعظم سے درخواست کروں گا۔ بجلی گھر LNG خریداری نہیں کر رہے۔ LNG نہ خریدے جانے پر 400 MMCFD مقامی گیس سپلائی روکنی پڑ رہی ہے۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 دن کی چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ ملک بھر میں 6 سے 9 جون عید کی تعطیلات رہیں گی۔ تعطیل کے موقع پر تمام سرکاری اور نجی دفاتر، تعلیمی ادارے، بینکس بند رہیں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ مختلف نسلوں کی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے جانور منڈیوں کی زینت بن گئے۔ بیل، بچھڑے، دمبے اور بکرے خریدنے کے لیے خریداروں کا رش۔ منفرد نسل کے جانور عوام کی توجہ کا مرکز، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔
بیل اور بچھڑے 2 سے 4 لاکھ روپے میں دستیاب، شہری پریشان۔ رواں سال جانوروں کی قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت کہیں زیادہ ہیں، شہریوں کا موقف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلام آباد کی سب سے بڑی مویشی منڈی ایکسپریس وے بکرا منڈی کا دورہ۔ مویشی منڈی میں سہولیات اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، متعدد احکامات جاری کیے گئے۔ وزیر داخلہ کے مویشی منڈی میں پارکنگ کے لیے علیحدہ ایریا مختص کرنے اور فی جانور وصول کیے جانے والی فیس میں مناسب کمی کی ہدایت۔ کہا شہریوں اور بیوپاریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محسن نقوی نے ملک بھر سے آئے بیوپاریوں سے ملاقات اور ان کے مسائل بھی سنے۔ عید الاضحیٰ کے دوران ٹرانسپورٹ کرایوں میں شکایت کے ازالے کے لیے سندھ حکومت کا اہم اقدام۔ صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹیز، سندھ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز اور ضلعی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کے تمام افسران اور عملے کی تعطیلات منسوخ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا اضافی کرایوں کی شکایت کے فوری ازالے کے لیے تمام متعلقہ افسران عید کی چھٹیوں کے دوران اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافی کرایہ وصول کرتا ہوا پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عوام سرکاری مقرر کردہ کرایوں سے زیادہ ادائیگی نہ کریں، اضافی کرایہ لینے والوں سے متعلق فوری طور پر افسران کو آگاہ کریں۔ سندھ حکومت نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اسلحے کی نمائش پر 90 دن کی پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران اسلحہ صرف گاڑی کے اندر رکھیں اور عوامی مقامات پر اس کی نمائش سے گریز کریں۔ خانیوال ریلوے اسٹیشن پر مسافر پل گر گیا، ملبے تلے دب کر ایس ٹی جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا واقعے کا نوٹس، 3 افسران کو معطل کر دیا، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ حنیف عباسی نے سی او ریلوے، آئی جی ریلوے اور ڈی ایس لاہور پر مشتمل انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ خیبر پختونخوا میں 27 مئی سے اب تک آندھی، طوفان اور بارش سے 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ حالیہ بارشوں کے باعث 21 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 5 مرد، 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ بارشوں سے مجموعی طور پر 25 گھروں کو نقصان پہنچا۔ حادثات پشاور، مردان، سوابی، شانگلہ، سوات، تورغر، محمد، مانسہرہ، ہری پور پیش آئے۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ روس اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری میں پیش رفت، بھارت کی سفارتی سطح پر بڑی ناکامی۔ روس نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا معاہدہ کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان اور روس کے مابین $1 ارب کی 2 طرفہ تجارت ہوگی۔ پاکستان کا روس سے سستے تیل کی درآمد کا سلسلہ بھی جاری۔ پاکستان اور روس کے مابین بارڈر ٹریڈ کا نیا نظام بھی زیر غور۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ملکوں کے لیے ویزے بند کر دیے۔ بلاک ورک ویزا کوٹا کا اجرا جون 2025 تک کے لیے معطل کر دیا گیا۔ متاثرہ ممالک میں بھارت، مصر، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا بھی شامل۔ فیصلہ حج سیزن سے قبل امیگریشن کنٹرول رش کی روک تھام اور غیر قانونی حج کو روکنے کے لیے مقصد سے کیا گیا ہے۔ پابندیوں میں حج سیزن کے بعد نرمی کا بھی امکان۔ ملائیشیا کا اہم فیصلہ، بھارت سے آنے والی تمام پروازوں پر تا حکم ثانی پابندی عائد کر دی۔ فیصلے سے وندے بھارت مشن کی پروازیں بھی متاثر۔ بھارتی سفارت خانے نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ یہ فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے بعد کیا گیا ہے۔